بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ یہ دیکھو، قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ لو تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ قرۃ، میرا وضو نہیں ہے۔ فاطمہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو چندہ، میں نے پکڑا ہوا ہے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار رہی تھی کہ یہ لوگ بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ گمان درست نہیں تھا۔ سب لوگ ایک نہیں ہوتے، یہ تو اس کی اپنی دین سے دوری کی ندامت تھی جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وہ اب بھی شرمندہ سی تھی۔ تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئیں۔ دراصل فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو کوئی نماز روزہ کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا جاتا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا، کوئی وظائف یا نوافل وہ اہتمام سے پڑھے جاتے، یہ جاننے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف 10 ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تھا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جو کہ یونیورسٹی میں بھی ایس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی مگر ہر ایک کے ساتھ جلدی گھلتی ملتی نہ تھی۔ جو اس کے مزاج کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتی تھی۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھیں، جبکہ قرۃ العین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس نے FSC کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگائے تھے اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فاطمہ نے کبھی بھی خود قرۃ العین سے علیق سلیق نہیں کی تھی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنی تمام کلاس فیلوز سے بہت اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ وہ اس کلاس میں واحد لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آتی تھی۔ سیاہ عبایا، اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی اکثر جھکی ہی رہتی تھی۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی تھی۔ کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کوا رکھا ہوا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی ایسی باتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس کے رب نے یونیک بنایا ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ فاطمہ کو قرۃ العین کے پاس آنا پڑا۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا اور پھر مٹھی کو زور سے کھینچ لیا ہو۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالوں کا جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ اس قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج سے احساس ہو رہا تھا کہ اب